تو رجوع اللہ اس میں کامل ہونا یہ ضروری ہے. حاصل سلوک یہ ہے کہ انسان ذکر کثرت سے کرے تاکہ مخلوق سے انقطاع ہو جائے. قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ذکر کر اپنے رب کے نام کا. اب اگر کوئی پوچھے جی رب کا نام کیا، تو رب کا نام اللہ ہے. مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کتنا کہ تبتل نصیب ہو جائے، تمہیں مخلوق سے دل کٹ جائے، ہٹ جائے. حضرت بابجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کا نچوڑ یہ ہے، کلمے کا نچوڑ یہ ہے مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. کہ مخلوق کے ساتھ تعلق دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے. تو یہ سلوک کا نچوڑ ہے. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو. جو مخلوق سے کٹے گا ہی نہیں وہ اللہ سے کیسے جڑے گا؟ بھئی ایک پرندے کو آپ نے پاؤں میں دھاگا باندھا ہوا ہے، کہاں اڑے گا؟ کوشش بھی کرے گا تو پھڑ پھڑائے گا، وہیں رہے گا. اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندھا ہوتا ہے. وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا. وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے. کون کون سے دھاگے ہیں؟ بزرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا، وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے. دشمن کے 4 حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے. تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں. سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا، دنیا کی رنگینیاں. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبۃ خضرۃ، بڑی میٹھی، بڑی سرسبز. صاف ظاہر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے. سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا. اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا. جتنی اللہ دے دے اور زیادہ، پھر دے دے پھر اور زیادہ. چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا. ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے. مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ لمبی امیدیں. میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں، لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں. اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں، اب ایک پلانٹ لگ گیا، اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں. ایک دکان کامیاب، اب دوسری دکان میں مصروف. ایک ملک میں برانچ کامیاب، اب دوسرے برانچ میں مصروف. لمبی امیدیں، اس کی حد نہیں ہے. تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے، جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا. چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے. پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے، پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے. پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. حد نہیں ہے کوئی. اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے. انتہا نہیں ہے اس کی. تو دیکھیے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے، اور لمبی امیدوں میں پڑھ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا.
تو جو چیز موت سے غافل کرے وہ دشمن. تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا، اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے. بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے، سمیٹے. ابھی سمیٹ نہیں پاتا کہ موت پہلے آ جاتی ہے، جانا پڑ جاتا ہے. تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. وجہ کیوں؟ یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے، اللہ کو بری لگتی ہے. امتحان ہے نا، اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے، بندہ لذتوں میں مصروف. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی. فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا. کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑھے، کنواں قریب تھا. اس نے کہا میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا. جب نیچے دیکھا تو کنویں کے پانی میں ایک سانپ تیر رہا تھا. اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا. پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے نا، میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں. تو کنویں کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا. اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے. اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا. اور پریشانی. اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتا نظر آیا. مکھیاں نہیں تھیں مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا ذرا چکھوں تو